درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا نام ہے، محبت کا نام ہے۔ جب تک محبت نصیب نہ ہو آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا، آپ کے دین پر چلنا، آپ کی یاد میں چلنا، آپ کے زیر سایہ چلنا۔ آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پر درود بھیجے۔ درود بھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ جب تک زمانہ ایک نہ ہو خطاب نہیں ہو سکتا، گفتگو نہیں ہو سکتی، گفتگو نہ ہو تو درود نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اسی زمانے میں ہو یا وہ آپ کے زمانے میں ہے۔ زمانوں کی دوری جو ہے نا، یہ دور کرنا تمہارا یقین ہونا چاہیے اور یہ دور ہو جاتی ہے۔ درود پاک کے آداب یہ ہیں کہ درود بھیجنے والا درود کے علاوہ کسی اور سوال کی آرزو نہ رکھے کہ جی ہمارا یہ کام کر دیں، درود بھیج رہا ہوں، کل سے درود بھیج رہا ہوں، چھوٹا سا کام ہے، سر میں درد ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ۔ درود برائے ضرورت جو ہے نا، ہوتا یہ بھی درود ہی ہے، لیکن اس کی وہ روحانیت باقی نہیں رہتی۔ درود بھیجنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہے۔ آپ کی کیفیت میں یہ ہے جب آپ بھیج رہے ہوں تو آپ کو سلام کا جواب آئے تو ریسیو کرنے کے لیے بھی آپ کے انداز ایسے ہونے چاہیے۔ آپ اس طرح کے قابل نہیں ہو تو پھر آپ درود نہ بھیجو۔ درود جو ہے نا خاموشی سے بھیجا جائے گا، تنہائی میں بھیجا جائے گا، شب کے نصف پہر میں بھیجا جائے گا، پچھلے پہر میں بھیجا جائے گا۔ کہتے یہ ہیں کہ آنسوؤں کے ساتھ بھیجا جائے گا، روح کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ درود بھیجنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں انسانی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ درود جو ہے نا بس یہی آداب ہیں۔ درود بھیجنے والے کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے خلاف نہ کرے۔ درود بھیجنے والے جو ہیں نا عام طور پر قریب ہی ہوتے ہیں حضور پاک کے۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ درود جو ہے وہ ابتلا کے عالم میں ہو تب بھی درود ہے، ابتلا ہو زندگی میں، پریشانی ہو تب بھی درود ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا درود بھیجا ہے، اسی سے نعت ہوتی ہے اور نعت بھی درود ہی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ جامی کی نعت پڑھو درود ہے۔ مولانا جامی کہتے ہیں غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم مرز دارم ز اسیاں لادوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم بری نازم کی ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ مطلب یہ ہے درود جو ہے نا جب تک اللہ کریم مہربانی نہ فرمائیں آپ کو آداب نہیں آ سکتے۔ درود کے آداب اللہ کریم سے دعا مانگ کر حاصل کریں کہ یا رب العالمین ہمیں آداب درود عطا فرماؤ۔ آداب درود جو ہے نا کیفیت ہے، وہ کوئی فارمولہ نہیں ہے اس کیفیت میں درود بھیجنا۔ اس کیفیت کی جگہ آپ چلے جاؤ گے تو یہ درود کی حالت ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں درود بھیجنے والا بنایا جائے۔ درود بھیجنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمہ حال باوضو رہے اور یاد میں رہے تو بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا، آپ کے واقعات کو دیکھنا، آپ پر درود بھیجنا، آپ کو یاد کرنا، آپ ہی کے خیال میں رہنا، یہ ہے اصل میں درود کی کیفیت۔ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس آدمی پر حضور ناراض ہیں تب تک تم اس آدمی سے قطع تعلق نہ رکھنا۔ یہ بہت ضروری شرط ہے کہ ایک آدمی آپ کی محفل میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہو، آپ اس کو چاہنے والے نہ ہوں تو درود منظور نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی پسند کو حضور پاک کی پسند بناؤ، ان کی پسند کے تابع۔ یہ نہیں کہ وہ ایک کو چاہتے اور آپ اس کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں تو پھر آپ کا درود قبول نہیں ہوگا۔ درود کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے چاہے ہوئے کے ساتھ چاہنا، آپ کے ناپسند کیے ہوئے کو ناپسند کرنا،
آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ہے درود کے آداب۔ باقی دعا کرو اللہ رحم فرمائے۔ بس درود سنو اور درود پڑھو، سلام پیش کرو آپ کی بارگاہ میں ہمیشہ۔ آپ بس رجوع رکھو، حضور پاک سے بحث کی بات نہیں ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا اور درود پڑھتے ہیں، اور ایسے بے شمار ہیں جو درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، درود کے الفاظ نہیں جانتے۔ مقصد یہ ہے رجوع۔ رجوع جو ہے نا، یہ ان کی اپنی عطا ہے۔ پہلے رجوع وہ خود ہی فرماتے ہیں، رجوع رکھو ادھر، خیال رکھو ادھر، یہ سارا ہی درود ہے۔ خیال میں رکھنا الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی یہ درود ہے، الفاظ کی بات نہیں ہے۔ جہاں لفظ خاموش ہو جائیں، میں نے کہا نا آنسو کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام بھی درود ہے، خیال کا نام بھی درود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام بھی درود ہے۔